به نستعین صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد۔ جناب صدر، اساتذہ اکرام اور سامعین ذی احتشام، آج کے اس تقابلی بزم میں میرے مقالے کا عنوان ہے اسلام میں اوقاف کی اہمیت و حیثیت اور ہماری ذمہ داریاں۔ میں نے اسے 4 بنیادی عناصر کے تحت لکھنے کی کوشش کی ہے تاکہ کسی حد تک اس موضوع کا احاطہ کیا جا سکے۔ وقف کی تعریف اور شرعی حیثیت۔ وقف محض کسی جائیداد کی دستبرداری کا نام نہیں، بلکہ یہ اس دل کی صدا ہے جو فنا کے ہنگاموں میں بقا کی جستجو رکھتا ہے۔ یہ وہ عمل ہے جس میں انسان اپنی محبوب متاع کو رضائے الہی کے حضور رکھ کر اسے زمان و مکان کی قید سے آزاد کر دیتا ہے تاکہ اس کی خیر کی خوشبو نسلوں تک پھیلتی رہے۔ کیونکہ جہاں اقوام عالم ذاتی مفاد میں مست ہو کر ہاتھوں میں مادی سود و ضیاء اور کاسے سر میں فکر روباہی لیے پھرتی ہیں، تو وہیں اسلام اپنے پیروکاروں کو شب بیداری، آہ سحرگاہی اور فغاں نیم شبی کے ساتھ ساتھ ملی و معاشرتی بہبود کے لیے دل بیتاب، چشم پر آب اور نفس گرم رکھنے کی تلقین کرتا ہے۔ لہذا یہ آیتیں لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون واحسنوا ان اللہ يحب المحسنین، اسی طرح دسیوں احادیث اسی تلقین کے حصے ہیں، اور اسی فکری تسلسل کے تحت عہد نبوی سے لے کر آج تک سیارگان چرخ اسلام اپنی جائیداد معاشرتی کاموں کے لیے وقف کرتے آ رہے ہیں، گویا کہ وہ اپنے عمل سے بتا رہے ہیں فرد قائم، ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں۔ لہذا ان نصوص اور عمل متواتر کے تحت شرعی نقطۂ نظر سے وقف کا حکم نہایت واضح اور پائیدار ہے۔ وہ یہ کہ جب کوئی شے شرائط شرعیہ کی پاسداری کے ساتھ وقف کر دی جائے تو وہ واقف کی ملکیت سے نکل کر رب کائنات کی ملکیت میں داخل ہو جاتی ہے، پھر نہ وہ فروخت کے لیے رہتی ہے، نہ ہبہ کے لیے اور نہ وراثت میں تقسیم کے لیے۔ وقف کا تاریخی منظر۔ تاریخ کے اوراق پلٹے تو معلوم ہوتا ہے کہ وقف کا روشن باب سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے کھولا گیا، اس کے بعد صحابہ کرام کے ذریعے یہ کار خیر انجام دیا گیا۔ بات رہی ہندوستان کی، تو ہندوستان میں مسلمانوں کی آمد کے ساتھ ہی یہ روایت رچ بس گئی۔ سلطنت دہلی کے عہد میں خاص کر سلطان شمس الدین التمش اور علاء الدین خلجی نے دینی اداروں کے لیے اوقاف قائم کیے۔ مسافر خانے، دارالشفا اور تعلیمی مراکز اسی فیاضی کے مرہون منت تھے۔ مغل دور میں یہ روایت اپنے شباب کو پہنچی، جہاں مساجد اور علمی مراکز وسیع اوقاف کے آغوش میں پروان چڑھے، جن میں جامع مسجد دہلی اور تاج محل سے وابستہ اوقاف نمایاں ہے۔ پھر اورنگزیب عالمگیر رحمہ اللہ کے زمانے میں اسے شرعی نظم و ضبط کی مضبوط چھتری نصیب ہوئی۔ وقف کی قانونی حیثیت۔ جدید دور میں بھی وقف محض ماضی کی یادگار نہیں بلکہ زندہ حقیقت ہے۔ وقف ایکٹ 1995 کے تحت مختلف دفعات کے ذریعے اس کے نظم و نسق کے لیے قانونی ڈھانچہ فراہم کیا گیا تاکہ یہ امانت تغیر زمانہ کی تھپیڑوں میں محفوظ رہ سکے اور اپنے اصل مقصد دینی، تعلیمی اور فلاحی خدمت کو جاری رکھ سکے۔ وقف کی حفاظت۔ خلاصہ یہ کہ یہ تمام باتیں اسی لیے تھیں تاکہ ہمارے خاکہ ذہن میں اس کی اہمیت و فضیلت گھر کر جائیں اور اوقاف بورڈز کے ذمہ دار اوقافی جائیدادوں کے تحفظ میں سنجیدہ رہیں۔ ساتھ ہی ہم بھی بحیثیت فرد اس کی حفاظت و صیانت میں مدد کر کے وفا کا ثبوت دیں، کیونکہ یہ کام بھی اپنوں کے سوا کون کرے گا، اگر ہم نہ کریں گے تو وفا کون کرے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اب اس کے بعد